السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے انہیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. اور اللہ بے نیاز ہے سب خوبیوں والا. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. اور اللہ کافی ہے کارساز. اے لوگو وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے. اور اللہ کو اس کی قدرت ہے. جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے. اور اللہ سنتا دیکھتا ہے. یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ ایک نہیں، اس میں میں نے کئی آیتیں آج تلاوت کی. آج تقریباً 131 نمبر آیت سے 134 نمبر آیت سورہ نساء کی یہاں تلاوت ہوئی. کافی دنوں سے تفسیر قرآن کا سلسلہ منقطع رہا اور اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے پھر سے ہمیں قرآن پاک کی تفسیر کا یہ موقع عنایت فرمایا. اور ہم پہلے سے بھی یہ دعا کرتے رہے، اب بھی دعا کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں کہ جب تک آخری سانس باقی رہے مولا ہمیں قرآن کے خدمت اور اس کے سننے والے پڑھنے والوں میں شمار فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری یہ بھی تمنا ہے کہ مولا تعالیٰ عمر میں اتنی وسعت دے کہ ہم قرآن پاک کو پورا تفسیر کے ساتھ پڑھ سکیں اور سن سکیں. تفسیر قرآن کا سلسلہ جب چلتا رہتا تھا اور جن لوگوں نے بھی اس میں حاضریاں دیں اور سماعت کیا وہ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک اس کا ترجمہ، اس کے تفسیر اور اس کے معنی جب بیان ہوتے ہیں تو یہ روح میں اترنے لگتے ہیں اور یہ غذا سے زیادہ دوا کا بھی کام کرتے ہیں. میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے تفسیر قرآن کے جو حاضر باش ہیں میرے سے زیادہ پابندی سننے والے کیا کرتے ہیں، بلکہ فورسیبل اس طرح سے ہمیں کہا جاتا تھا کہ تفسیر کیوں نہیں ہوئی آج. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب بندے کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے قرآن پاک کی تو پھر وہ اس کے بغیر بھی نہیں رہ پاتا. جس طرح کھانے کی بھوک لگتی ہے اسی طرح جس کو عادت ہو گئی قرآن پاک سننے کی اور اس کے تفسیر اور اس کے معنی کی، میں سچ کہتا ہوں وہ ہر چیز چھوڑ دے گا لیکن قرآن کی تفسیر کا ناغہ نہیں کرے گا. ہم نے ان نوجوانوں کو بھی دیکھا. آپ کو تو پتہ ہے ہماری تفسیر کا جو سلسلہ ہوتا ہے جمعہ سنیچر اتوار ہوا کرتا تھا. تفسیر قرآن اس سے قبل بھی میں نے جہاں پر بھی خدمت کی ہے کرتا رہا. جگہ بدلتی رہی، قرآن وہی ہے اور تفسیر بھی جو کچھ ہمیں علم میسر ہے وہ چلتا رہے. سنیچر کا دن تھا اور میں کسی جگہ گیا تھا، تاخیر سے آ نہیں سکا تفسیر کے درس میں. تو جب میں لیٹ سے آیا تو ایک نوجوان انتظار کر رہا تھا اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کے انتظار میں باہر سے کچھ لوگ کھڑے ہیں جو تفسیر کے لیے آئے ہوئے تھے. تو میں آیا، ملاقات کیا
تو اس دن مجھے احساس ہوا اس نوجوان نے تفسیر قرآن پاک کے سلسلے میں جو قربانی دی. ہوتا یہ تھا کہ اگر تفسیر نہیں ہوتی تو ایک دن پہلے میں اعلان کر دیتا کہ کل میں حاضر نہیں ہوں، کل کسی جلسے میں جانا ہے، پروگرام میں جانا ہے. لیکن اتفاق ایسا تھا کہ اس دن اعلان نہیں کیا تھا، ایمرجنسی آ گئی تھی اور ناگا ہو گیا میری جانب سے. اس نے جھنجھوڑتے ہوئے مجھے کیا کہا، ارے مفتی صاحب آپ کو اگر تفسیر نہیں کرنا تھا آج تو اعلان کر دینا چاہیے، ہم کو بتا دینا چاہیے تھا. میں نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ جو بات تھی وہ قابل سماعت تھی، سننے کی بھی تھی. سارا غصہ جو ہے ختم بھی ہو جاتا. اس کی ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور وہ تنہا اس کی خدمت کرنے والا ہے، ماں، اور ماں بیڈ سے اتر نہیں سکتی، کچھ نہیں. اس نے کہا اپنی ماں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے ساری خدمت کر کے مغرب سے عشاء تک سارے کام کر کے وہ اپنی ماں سے اجازت صرف یہ لے کر کے آیا تھا کہ میں تفسیر قرآن میں جا کر کے واپس آؤں. تو ہاسپٹل میں اپنی ماں کو رکھ کر کے جو بندہ تفسیر سننے کے لیے آتا ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسا ویسا کوئی نہیں ہوتا جس کو قرآن پاک کی عادت لگی. تفسیر قرآن کا جسے مزہ لگ گیا ہو وہ یہ قربانیاں دیتے ہیں. اور یقیناً ایک دو نہیں، ایسے بہت ہیں الحمدللہ ہماری محفل میں. اور مجھے امید ہے کہ جہاں سے بھی قرآن پاک کی تفسیر ہوگی وہ سنیں گے ضرور. ہم آگے بڑھتے ہیں جہاں سے آیتیں ہماری چل رہی تھی. سورہ نساء کی 130 آیتیں مکمل ہو چکی تھی بحمدہ تعالی. آج اس کے بعد کی آیتیں میں نے تلاوت کی. ان آیتوں میں ایک آیت کا حصہ، ایک ٹکڑا ایسا ہے جس کو 3 بار دہرایا گیا. 2 آیتوں میں 3 مرتبہ یہی لفظ آیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور یہ قرآن پاک میں پڑھنے کے وقت آپ کو اکثر جگہ پر یہ لفظ آ بھی جاتا ہے. کیا ہے؟ جس کا ترجمہ ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. یہ بار بار بندے کو باور کرایا جاتا ہے، یقین دلایا جاتا ہے. مسلمان کو یہ بار بار یقین دلایا جاتا ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. یہ یقین ہونا چاہیے. اور آیت الکرسی بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. وہاں پر بھی یہی ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت جو ہے، مالک ہونا مکمل طور پر اگر کسی کے لیے ہے تو صرف اللہ رب العزت کے لیے. باقی ہم میں سے کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں. وقتی طور پر کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے، جیسے کرایہ دار گھر کا مالک نہیں ہوتا لیکن جب تک رہ رہا ہے اس گھر کا تو ہے. اصل اونر تو کوئی اور ہوتا ہے. یہاں پر زندگی میں ایسا ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے. اسی لیے میں یہاں سے لگے ہاتھوں یہ بات بتا دوں، اس مسئلے کو بھی میں نے بیان کیا ہے. خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ تو اس کو کہا گیا ہے جہنم میں جائے گا سیدھا. خودکشی کرنے والا جہنمی ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ بھائی تمہاری زندگی ہے، تمہارے پاس جان ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن ایسا نہیں کہا گیا. یہ اختیار آپ کو نہیں دیا گیا نا. ہاں کھانے پینے میں آپ کو اختیار ہے کہ روٹی چاہے تو روٹی کھا لو، چاول چاہے چاول کھا لو، جو کرنا کرو حلال میں. لیکن اپنے ہاتھوں اپنی جان کو مارنا یہ اسلام نے اجازت نہیں. یہ اسلام نے اجازت نہیں. بہت مرتبہ ایسے اوقات آتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے مر جاؤں. میاں ہمارا اور آپ کا کیا، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کلام میں بھی لکھا ہے، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دی. مطلب یہ ہے کہ خودکشی کرنا تو اسلام میں ہے ہی نہیں، اجازت ہی نہیں. سوسائڈ کی اجازت ہی نہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں نہیں اجازت ہے؟ کیوں نہیں اجازت ہے؟ اس کی سیدھی سی بات یہی ہے کہ میری کوئی چیز آپ لے کر کے کیا اس کا استعمال جیسا چاہے کر سکے؟ میری اجازت کے بغیر آپ نے میری تسبیح اٹھا لی اور اس کو ادھر سے کاٹ دیا ادھر سے کاٹ دیا. کیوں میاں کیوں کاٹ دیا آپ نے؟ نہیں کر سکتے. میری اجازت لینی ہوگی کہ میرا ہی ہے. اسی طرح جب ایک دوسرے کے مال پر آپ تصرف نہیں کر سکتے
تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ہماری جانوں کا مالک صرف اللہ ہے، ہماری جانوں کا مالک صرف اللہ ہے. تو اللہ رب العزت اس کا مالک ہے، تو تم اپنے آپ کو مالک سمجھ کر کے کیسے اپنی جان کو ختم کر سکتے ہو؟ اس نے دیا ہے تمہیں جان، وہ جب چاہے گا لے گا، تم بیچ میں مالک نہیں بن سکتے. تو ملکیت جو ہے پوری پوری رب ذوالجلال کے دست قدرت میں. یہاں پر بیچ میں ایک تصوف کی بھی بات ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مجذوب صفت بزرگ، غالباً شیبہ یا شیبی نام سے مشہور تھے. تو یہ دونوں بزرگ تو اہل علم میں ہیں، محدثین میں سے. یہ دونوں گئے کہ ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں. وہ جو مجذوب بزرگ تھے، مجذوب کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ رب العزت کی یاد میں اپنا سب کچھ فنا کر چکے ہوں، جن کی عقل بھی ختم ہو چکی ہوں. ہر پاگل کو مجذوب نہ کہیں. بعض لوگ اس طرح سے بھی کوئی بھی پاگل دکھا، دیوانہ دکھا تو اس کو مجذوب کہنے لگ گئے. یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں کہ مجذوبوں کو تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا گیا آپ کو شریعت، اور اگر نظر بھی آ گئے تو ان کے پیچھے جانا بھی منع ہے، کیونکہ وہ کسی اور حالت میں ہیں. ان کے پیچھے رہو گے اور اگر کچھ عجیب و غریب چیزیں تم نے ان کی دیکھی تو پھر تمہارے دل میں یہ نہ آئے کہ شریعت پر عمل نہ کر کے بھی یہ اتنے بڑے ہیں تو میں کائے کے لیے عمل کروں. تو جو راہ سلوک پر ہیں، جو اہل اللہ ایسے ہیں جو شریعت پر پورا کامل طور پر چل رہے ہیں، ان کی اقتدا کرنے کا آپ کو حکم ہے. ان کے پیچھے چلیں آپ، مجذوبوں کے نہیں. مجذوب دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات. تو ان کے زمانے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل دونوں کا زمانہ بتایا گیا. وہ دونوں گئے ملنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں ان کو. ظاہر سی بات ہے کہ کچھ درویش ایسے ہوتے ہیں تو جیسے آج کے زمانے میں مشہور ہو گئے ہم طریقت والے ہیں، اس طرح سے تو وہ نہیں تھے. لیکن پھر بھی یہ اہل علم، دو بڑے محدثین ان کے پاس گئے. ان کے پاس جاتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنے آئے. انہوں نے بٹھایا، آئیے بیٹھیے. تو جو دو سوالات تھے وہ بہت اہم ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ان سے، اچھا یہ بتائیے کہ نماز میں اگر ایک سے زیادہ واجب چھوٹ جائیں تو کتنے سجدے کرتے؟ سجدہ سہو ہے نا معلوم. اگر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو ہے نا. کتنے سجدے کرتے ہیں؟ سلام پھیر کر کے 2 سجدے کرتے ہیں. ایک سلام پھیر کر کے 2 سجدے کرتے ہیں، پھر تیار. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ہے، لیکن یعنی سلام کے پہلے اور بعد اس میں اختلاف ہے اگرچہ، لیکن سجدہ سہو ہے. تو انہوں نے پوچھا ایک سے زیادہ واجب چھوٹ گئے تو کتنے سجدے کریں؟ ایک چھوٹا تو 2 سجدے، 2 چھوٹا تو 4 ہو گئے. اس طرح سے لوگ ایسے تصور نہ کریں. تو اس بزرگ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ بتا تیرے مذہب کے مطابق بتاؤں کہ میرے مذہب؟ تو امام نے فرمایا دونوں بتا دیجیے، دونوں بتا دیجیے. کہا کہ تمہارے مذہب میں تو مذہب کا مطلب یہ جو فقہ کا مذہب، یہاں اسلام کو بھی بہت سارے لوگ مذہب کے نام سے ہی جانتے ہیں. اصل میں اسلام دین ہے. مذہب جو ہے نا، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس کو مذہب ہے. تو اس بزرگ نے، مجذوب بزرگ نے کہا تیرے مذہب میں تو یہ ہے کہ ایک سے زیادہ واجب بھی چھوٹ جائے تو ایک ہی سجدہ سہو سے، یعنی وہی جو لاسٹ میں ہے، اسی سجدہ سہو سے سب نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. اب آپ کا بتائیے. تو انہوں نے کہا میرے نزدیک تو نماز ہی نہیں ہوتی. کہا کہ کیسے؟ کہا جس کا دماغ اللہ کے حضور نہیں ہو تو وہ نماز کا کی پڑھ رہا ہے. جس کو بار بار سہو لائق ہو رہا ہو تو گویا کہ اس کا دماغ ہی حاضر نہیں ہے، پھر وہ سجدہ کائے گا، وہ رکوع کائے گا. تو بہرحال وہ تصوف کے اور مجذوب کا ان کا اپنا ہو رہا. اب جو چیز جو مجھے بتانی تھی وہ یہ ہے کہ امام احمد نے ان سے پوچھا اچھا میرا بھی ایک سوال ہے، آپ بتائیے
کتنا مال ہونا چاہیے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، کتنا مال ہونا چاہیے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر بھی انہوں نے پوچھا تیرے مذہب کے مطابق بتاؤں کہ میرے مذہب کے؟ امام احمد نے بھی کہا کہ دونوں کے مذہب کے مطابق بتا دیجیے۔ تو اب اس بزرگ نے کہا تمہارے مذہب کے مطابق تو 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی جو بتایا گیا، یہ جو مقدار ہے وہ درہم اور دینار کی، 40 دینار ہو 200 درہم ہو، اس کی مقدار اگر تمہارے پاس سونا چاندی آ گیا تو زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ مال تجارت کا بھی ہے اور مویشی کا، جانوروں کا بھی ہے، تو اس بزرگ نے ان کو بتایا جو شریعت نے لمٹ رکھی ہے یہ ہے آپ کے ہاں، اتنے مال کا مالک ہو گیا تو زکوٰۃ ہے۔ کہا پھر آپ کے مذہب میں کتنے مال کا ہوتا ہے؟ کہا میرے مذہب میں تو زکوٰۃ آتی ہی نہیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہی نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ کبھی زندگی بھر ہم مال کے مالک بنتے ہی نہیں تو کہاں سے زکوٰۃ آئے؟ ہم تو ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہی کو کرتے۔ ہو سکتا ہے میں نے ایک نقطہ بیان کیا تو بہت سارے مالداروں کو یہ بہانہ مل نہ جائے، کروڑوں رکھیں اور کہیں کہ ہم تو مالک ہی نہیں کہتے اپنے آپ، میاں وہ مجذوب تھے۔ اس طرح کی بات جو ہے پھر ہر کوئی مالدار کہہ کر کے اپنی زکوٰۃ کو چھپا نہ لے۔ ہاں گھر میں کروڑوں کا مال رکھا ہو اور عورتیں بھی سونا زیور خوب رکھی ہوں اور پھر یہ کہتے ہو ہم مالک تھوڑی نا، اس کے اللہ ہی مالک ہے، تو زکوٰۃ سے اس طرح سے بچنے کے لیے یہ ہیلا نہیں۔ میں یہاں پر جو آیت کریمہ آئی کہ جس میں اللہ نے فرمایا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس پر یقین رکھنے والے اہل اللہ بھی ہیں۔ یقیناً بظاہر دیکھنے کو تو ہم مالک نظر آتے ہیں اپنے جسم کے، اپنے کپڑوں کے، اپنے سامان کے، لیکن در حقیقت ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اب یہاں سے فلسفے کے اعتبار سے بھی کئی چیزیں ثابت بھی کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بیٹا یا کوئی رشتہ دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملکیت جو ہوتی ہے نا، جیسے مثال کے طور پر غلامی کا بھی جو زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی یہ قانون تھا کہ باپ جو ہے نا بیٹے کا مالک نہیں بن سکتا، یعنی بیٹے کو غلام نہیں بنا سکتا، ملکیت نہیں آ سکتی۔ تو اس اعتبار سے بعض مفسرین نے اس میں وہ بھی نفی کی جو عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے اسی کی ملک میں، تو جو ملک ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے، وہ بیٹا آ ہی نہیں سکتا اس کے اندر۔ بیٹا ہوا تو دوسرا مالک کے برابر ہو گیا، اگر بیٹا ہوا تو دوسرے مالک کے برابر ہو گیا نا۔ باپ جن چیزوں کا مالک ہے، باپ کے بعد کون مالک ہوگا؟ بیٹا مالک ہوگا، تو ملکیت میں برابر کا حصہ آ جائے گا اس کو، بیٹے کو۔ اور ہم کیسے مان سکیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کچھ بھی ہے ملکیت ہے، اور ان کے اعتبار سے اگر عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں تو پھر زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کے مالک عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتے۔ تو یہاں اس عقیدے کی بھی نفی ہوتی ہے، جو یہ شرک کا عقیدہ رکھتے ہیں اس کی نفی بھی آیت کریمہ سے، یہ جہاں جہاں آیت آئی ہے وہاں سب اس چیز کی نفی ہوتی ہے۔ آگے میں یہ کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے والوں کو بھی کہا، وصیت کا لفظ ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، وصینا کا ترجمہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں فرمایا تاکید سے ہم نے کہا، تاکید فرمائی، بے شک ہم نے تاکید فرمائی، کس کو؟ تم سے پہلے والے جن کو کتابیں دی گئی، یعنی اہل کتاب میں کون ہے؟ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ بھی اہل کتاب میں ہیں، تورات، انجیل، زبور جن پر اتری نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب۔ تفسیر سننے والوں کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ تم سے پہلے والے جو اہل کتاب تھے، اللہ فرما رہے ہم نے ان کو بھی تاکید فرمائی، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی تاکید کرتے ہیں، کس بات کی؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ صرف اللہ سے ڈرو۔ یہی جملہ ہے، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، پہلے والوں کو بھی کہا گیا تھا اور تم کو بھی کہا جا رہا ہے امت محمدیہ کہ اللہ ہی سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔
اس کے علاوہ کسی سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری جگہوں پر بھی آیتوں میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور کئی جگہوں پر یہ آیت کریمہ کا مفہوم ملتا ہے، لیکن حال یہ ہو گیا کہ دنیا بھر کے ڈر ہم سینوں میں جمع کرتے چلے آئے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کا خوف۔ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، انسان کا وقتی طور پر ڈر تو ہوتا ہے، جیسے یعنی جھجک جانا، اس کو ڈر نہیں کہتے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ مثال کے طور پر کتا اگر قریب میں آ گیا تو آپ اچھل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دل سے ڈر رہے ہیں، نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اس سے، یہ ڈر الگ چیز ہے، اس کو ڈر نہیں کہتے۔ جس ڈر کی بات یہاں کی جا رہی ہے وہ تعظیم والا خوف ہے، تعظیم والا ڈر ہے، کہ یعنی اگر میں اس کی اطاعت اور فرما برداری چھوڑوں گا اللہ کی تو میرے اوپر بڑا عذاب آ سکتا ہے، یا میں ہلاک و برباد ہو سکتا ہوں۔ اس طرح کا جو ڈر ہے وہ صرف اللہ ہی کے ساتھ رہے، باقی کسی کے ساتھ نہیں۔ ہاں کبھی پولیس سے بھی آپ ڈرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن ویسا ڈر مت رہو۔ بادشاہوں سے بھی ڈر رکھا جاتا ہے، حاکموں سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، لیکن ویسا ڈر مت رہو کہ اگر میں اس کے زمرے سے نکل گیا تو میرا کھانا پانی بند ہو جائے گا، روزی ختم ہو جائے گی، یا مجھے ہلاک و برباد کر دے گا، یا پھر میری جنت خراب ہو جائے گی، میری حشر اور دوزخ یہ قبر خراب ہو جائے گی۔ یہ ڈر نہیں، یہ خوف کسی کے ساتھ نہیں، یہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح کا خوف رکھنا، یہی ایمان کا حصہ ہے آپ کی، اسی کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہی خوف کو۔ یہ دیکھو ان اتقوا اللہ، تقویٰ بھی جو لفظ ہے نا وہ خوف سے ہی بنا ہے۔ عام طور پر لوگ زبان میں بول جاتے ہیں کہ یہ تقویٰ والا ہے، پرہیزگار ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں تقویٰ والا کا مطلب کیا ہے؟ سفید کپڑے پہنتا ہے اس کے لیے تقویٰ والا ہے، نمازیں پڑھتا ہے تقویٰ والا ہے۔ تقویٰ جو ہوتا ہے وہ دل میں ہے، اور وہ خوف الہی کا نام ہے۔ اللہ کا خوف جس کے سینے میں ہے وہی تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ پر اگر میں گفتگو کروں تو بات لمبی چلی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکید کی ہے ہم نے تم سے پہلے والوں کو بھی اور تم کو بھی کہ ڈرو تو صرف اللہ سے۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں بار بار میں یہی چیخ چیخ کر کے کہتا بھی ہوں کہ اپنے دلوں سے خوف نکالو، ڈر نکالو۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیسے اچھے انداز میں فرمایا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ یہ کون سے خوف نہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت یہاں پر؟ کون سا ڈر نہیں رکھو؟ یہ دنیا والوں، دنیا والوں کا خوف نہ رکھو، دلوں میں بساؤ گے تو تمہارے اندر بزدلی آتی جائے گی، تم عبادتوں سے دور ہو جاؤ گے، رحمان کی بارگاہ میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تمہیں کھڑے ہونے کا موقع نہیں مل پائے، تم ہمیشہ دنیا والوں کی چاپلوسی میں رہ جاؤ، اس کو راضی کیا، اس کو راضی کیا، کبھی اس کے خوف سے یہ بدل دیا، کبھی اس کے خوف سے وہ بدل دیا۔ دیکھ رہے ہیں آج ہم، یہ ڈر ہی ہے جو تمہاری آئیڈینٹی تک چھین لیا، تم سے ختم کر دیا۔ لوگوں کے چہرے سلامت نہیں، آج لوگوں کے لباس سلامت نہیں، اسلام ہماری گھروں میں اجنبی نظر آنے لگ گیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری گھر میں اسلام کو ڈھونڈو، لیکن یہ سب کیوں بدلا ہے؟ ان مسلمانوں نے صرف اور صرف یہی ڈر سے۔ بہت سارے لوگ یہی ڈر دکھاتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے رہیں گے، اس طرح سے جئیں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر جائیں گے، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس خوف سے تم اگر جیتے رہے تو خوف خدا تمہارے سینے میں نہیں آیا، اللہ کا خوف نہیں آیا۔ اللہ کا خوف جس کے سینے میں آتا ہے وہ وقت کا امیر المومنین ہو کر کے بھی پیپل کے درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سو رہا ہوتا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جن سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے۔ ایران سپر پاور تھا اس زمانے کا، اور روم سپر پاور تھا، وہاں کے تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے تھے، ہمیشہ ڈر رکھتے تھے۔ اور لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ اتنا ڈرتے ہمارے بادشاہ، ان سے یہ کہاں رہتا، کتنی سیکورٹی۔ آ کر کے دیکھے تو مدینے کے ایک درخت کے نیچے وہ سو رہے، نہ محل ہے
نہ کوئی تام جھام، کچھ نہیں. جس کے سینے میں خوف خدا، اللہ رب العزت کا خوف، تو پھر وہ دنیا کے خوف سے آزاد ہوتا ہے. دنیا کے خوف سے آزاد، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے. اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہوگا. تو بہرحال تقویٰ یہی ہے کہ اللہ کا خوف اپنے سینے میں رکھیں، اللہ کا خوف. اب یہاں پر خوف کے متعلق کب خوف کرو گے؟ کب خوف کرو گے؟ ایسے ہی کہ بجلی آئی تو اللہ سے ڈرتے رہے، بہت بارش آ گئی، طوفان آئے تو اللہ سے ڈرتے رہے. میرے عزیزو، اللہ کا خوف کہاں لانا چاہیے وہ میں بتاؤں آپ کو. ہر عمل میں جب بھی تم کوئی کام کرنے جا رہے ہو، پہلے یہ دیکھ لو کہ میرا مولا اس سے ناراض تو نہیں ہونے والا. حرام اور حلال، یہ دو چیزیں جو بھی بندہ دیکھتا ہے تو صاف سمجھ لو کہ اس کے دل میں خوف الہی. 1 روپیہ ہاتھ میں پکڑا، 10 روپے کی نوٹ لیا، اور اس کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ میرے لیے حرام ہے یا حلال ہے. اگر اس کو حرام کا شبہ لگنے لگے تو سمجھ لو کہ خوف خدا اس کے دل میں ہے، اللہ کا خوف اس کے سینے میں آ رہا ہے. تو یہاں جب گناہ کرنے کا معاملہ سامنے آ گیا کہ اس کے لیے ساری فیلڈ ہموار ہے، گناہ کر سکتا ہے، یہاں ہے اللہ کا ڈر، یہاں ہونا چاہیے. اب اگر تم بچ گئے تو سمجھ لو کہ اللہ کا خوف آ جائے. میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں کہ غالباً یہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں خلیفہ اور بادشاہ لوگ طنز و مزاح میں بھی کیا کیا کر جاتے تھے. ایک دن بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو جنتی نہیں ہوئی تو تجھے طلاق، 3 طلاق. یہ کون بتائے گا؟ اگر تو جنتی عورت نہیں ہے تو 3 طلاق. بولنے کے بعد پھر پچھتا ہے، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں 3 گولیاں مار کر کے پھر فتویٰ لینے آتے ہیں کہ حضرت کوئی راستہ نکلے گا اس میں. اب کیا راستہ؟ مرنے کے بعد کیا راستہ نکلا ہے؟ تو یہ معلق ہے، اس چیز کو معلق رکھا ہے. اگر کا مطلب ہوتا ہے معلق. اگر تو جنتی عورت نہیں ہوئی تو 3 طلاق. تو اس زمانے میں بہت سارے علماء اس بحث میں لگ گئے کہ کیا اس کا حل نکالا جائے. ظاہر سی بات ہے بیوی کو شوہر کے ساتھ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، طلاق ہوئی کہ نہیں. دیکھیں مجتہدین جو ائمہ ہیں ان کی نظر قرآن پاک پر کتنی باریک ہوتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس خاتون سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس کو اس بادشاہ نے کہا ہے. کہا کیا کبھی تیرے ساتھ، وہ خاتون سے سوال ہوا، امام نے سوال کیا کبھی تیرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ تو کوئی گناہ کرنا چاہ رہی تھی، تیرے خواہشات نفسانیہ نے ابھارا اور تو گناہ کرنا چاہ رہی تھی، پھر اچانک اللہ کا ڈر آیا اور چھوڑ کر کے باز آ گئی. اس خاتون نے تھوڑی دیر خاموشی کے عالم میں سکوت کیا، اس کے بعد کہنے ہاں ایسے معاملات کئی مرتبہ ہے، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا بھی کہ قریب تھا کہ میں گناہ کرتی، میرا نفس ابھار لیا، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں ہٹ گئی. تو فوراً امام نے آیت پڑھی سورہ نازعات، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، ہر وہ شخص جو اپنے نفس کے خلاف اپنے رب کی رضا کے لیے ڈر کر گناہ چھوڑ دیا، اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہو گیا اور اپنے رب سے خوف کیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کیا، ڈر گیا اور اپنے نفس کی خلاف ورزی کر کے گناہ چھوڑ دیا. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو امام نے فرمایا اگر تیرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو رب کا وعدہ ہے، اتنا تو ہے کہ اس معاملے میں اللہ جنت عطا کرے گا. یہی تقویٰ ہے کہ خوف کس جگہ پر آنا چاہیے؟ جب گناہ کی خواہش ہوئی اور چھوڑ کر کے ہٹ گئے، یہ خوف الہی ہے، یہی تقویٰ ہے. ہاں بہت سارے لوگ
ہزاروں گناہ کرنے کے بعد سجدے میں رو رو کر کے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں اللہ کو منا لیا اور تقویٰ آ گیا مجھے. وہ تقویٰ نہیں، وہ توبہ ہے. وہ تقویٰ نہیں، وہ توبہ ہے. آپ سے ہو چکے تھے اور آپ توبہ کر رہے ہیں، لیکن گناہ سے پہلے اگر اللہ رب العزت کا ڈر آیا، خوف آیا اور آپ بچ گئے، یہ تقویٰ ہے. یہی تقویٰ. اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں فرمایا، ایک نہیں 100 سے زیادہ آیتیں آئی ہیں جس میں تقوی کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. بہت آیتیں ہیں یہ تقوی کے متعلق کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف ہو. میرے عزیزوں یہ عام بات نہیں. مجھے بات یاد آتی ہے کہ میرے اپنے خاندان کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، ملبار کیرلا کے رہنے والے. ان کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ وہ جب بھی کسی سے کچھ بات ناراض ہوتے تو صرف یہی کہتے کہ محشر میں جواب کیا دے گا، محشر میں جواب کیا دے گا. یہی بات اپنے بچوں کو بھی ڈانٹتے، چھوٹے سے بچوں کو بھی، تو یہی کہتے کہ محشر میں جواب کیا دے گا، اللہ سے ڈر. محشر میں جواب کیا دے گا، اللہ سے ڈر. یہ ان کا تکیہ کلام ہو گیا تھا. تو یہ عادت بھی ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور دوسروں کو بھی ڈر اگر ڈالو تو اللہ کا ڈر. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہم پابندیاں لگانے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں. نگرانی کے لیے کسی کو رکھ دیا، اور جگہ جگہ ہم CCTV لگا دیے بچوں کے نگرانی کے لیے. اسکول میں ہے، مدرسوں میں ہے، جہاں ان کی تعلیم گاہ ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ بگڑ نہ پائے. اور کچھ بچے یہ CCTV ہے، ان کو پتہ ہے یہ CCTV کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور جب یہ کیمرے سے تھوڑا سا الگ ہو جائیں تو پھر وہاں ادھم مچائیں. جتنا حصہ اس میں نہیں آتا اتنے حصے میں تو ادھم مچائیں. چلو ٹھیک ہے، پورا ایریا کور کر لیا آپ نے. اس کے بعد جس دن ان کی چھٹی ہوگی باہر نکلیں گے وہاں پھر کھلیں گے. یہ پورا شعلہ باہر آئے گا جتنے دن یہاں بند تھا. یہ ہم نے دیکھا، اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کو جتنی پابندیاں لگاؤ یہ اسی وقت تک رہیں گی پابندیاں. ان کے لیے سب سے بہترین نگرانی کا جو عمل ہے وہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالے. پھر ان کو چھوڑ دیں، یہ جنگل میں جائیں، سمندر میں جائیں، آسمانوں میں اڑیں، کہیں پر بھی جائیں، پھر کوئی CCTV لگانے کی بھی ضرورت نہیں. وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں کہیں پہ بھی کچھ کروں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہی خوف خدا ہے. میں نے اس سے قبل بھی شاید یہ عرض کیا ہوں آپ کے سامنے کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید آیا اور کہا کہ حضور مجھے جو ہے کچھ گناہ کرنے کی اجازت دے دی جائے. کبھی کبھار خواہش بہت ہوتی ہے تو کچھ گناہ کرنے کی اجازت دی جائے. تو محبوب الہی نے فرمایا ہاں بالکل آپ کو دی جائے گی، اور خوش ہو گئے. پیر صاحب اگر اجازت دے رہے ہیں تو اور کیا ہے. لیکن آپ نے فرمایا 2 شرطیں ہیں میری، یہ 2 شرطیں کمپلیٹ کر لے، تجھے جو من میں آئے وہ گناہ کر لینا، جو گناہ کرنا ہو وہ کر لینا، میری 2 شرطیں رہیں گی. وہ خوشی سے اچھل کر کے بولا جی بالکل بتائیں، جو 2 شرطیں ہیں میں اس کو کرنے کی کوشش کروں گا. تو محبوب الہی نے فرمایا جب بھی تیرا نفس ابھارے گناہ کرنے کی خواہش ہو میری طرف سے اجازت رہے گی، یہ 2 چیزیں دیکھ لیں. کہا پہلی چیز کیا ہے؟ کہا کہ جب بھی گناہ کرنا تو ایسی جگہ جا کر کے کرنا جو اللہ کی سلطنت سے خارج ہو. رب تبارک و تعالیٰ کی سلطنت سے، اس کی ملکیت سے خارج ہو، اس جگہ جا کے کرنا. کہا یہ کام ممکن ہے؟ کوئی ہے ذرہ اس طرح سے؟ تو پھر انہوں نے کہا بیوقوف پھر پوچھتا کیسے ہے؟ اسی کی زمین پر رہ رہا ہے، اس کی ملکیت میں رہ رہا ہے، اس کی سلطنت میں رہ رہا ہے، اور گناہ کی پوچھتا کیوں ہے؟ جس کا کھا رہا ہے اس کے سامنے کیسے کرے گا؟ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری یہ ہے کہ اس وقت کرنا جب تیرا مولا سو رہا ہو، جب تیرا رب اور تیرا خالق سو رہا ہو. اس نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے.
وہ غافل نہیں کسی لمحے. تو محبوب الہی نے پھر جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ نادان، جب تو اس کی زمین پر رہتا ہے، اس کی ملکیت میں رہتا ہے اور اس کے نگاہ اور اس کی عنایت میں رہتا ہے، اس کی نظروں میں ہے، تو پھر کیسے سوچ سکتا ہے کہ مجھے گناہ کی خواہش پوری کرنے کا موقع ملا جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنے باپ کے سامنے ننگے نہیں ہوتے، تم اپنی ماں کے سامنے گناہ نہیں کرتے. تو وہ ارحم الراحمین جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے سزا اور جزا دینے والا وہی ہے، اس کے سامنے تو کیسے گناہ کرے؟ تو میرے عزیزو، تقویٰ جو ہے دراصل وہ خوف الہی کا نام. کس جگہ خوف کریں؟ جب خواہشات ابھارے اس جگہ خوف کریں. یہی ہے. اور میں ان 4 آیتوں کو کمپلیٹ نہیں کر سکوں گا آج، بحث طویل ہو گئی. اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما وَإِن تَكْفُرُوا. یہ دیکھیے یہی حصہ ایک آیت میں 2 بار آیا ہے. پہلے میں نے پڑھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا. اور اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، تقویٰ. اب آگے رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم اس کی نافرمانی کر گئے، اگر تم اس کفر کیے اور اس کو نہیں مانے، تو پھر مولا فرماتا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تو بھی سن لو جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں اللہ ہی کا ہے. مطلب کیا ہے؟ تم نہیں بھی مانو گے تو بھی اللہ ہی کا ہے سب کچھ. ایسا نہیں کہ تم مسلمان ہے تو تم کو ماننا پڑے گا. تم نہیں بھی ایمان لائے، کفر کرتے رہے، تب بھی یہ یقین کر لو کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. ہاں تم 1000 ایڑی چوٹی کا زور لگا لو. ان کفار و مشرکین کو بھی جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی یہ آیت ایسی محکم ہے کہ وہ کر کے دکھائے. وہ آج جتنی چیزوں کے مالک بنتے ہیں اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم خود ہی مالک ہیں، تو پھر ذرا اپنی موت کے مالک بن کر کے دکھائیں. جب ملک الموت آئے تو اسے واپس کر کے دکھائیں. یہ دکھا دیں پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے. میں کہتا ہوں اگر تم ہی مالک ہو ساری چیزوں کے، آج کسی کے پاس سونا چاندی زیورات آ گئے تو وہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ ہم بڑے، یا کوئی ورلڈ کا سب سے بڑا ریچسٹ آدمی ہو گیا، بڑا پاورفل ہو گیا، سپر پاور ہو گیا، تو وہ یہ ناز کرنے نہ لگ جائے کہ سب کچھ اب ہمارا ہے. جیسے چند مٹھی بھر یہودی اب سمجھنے لگ گئے کہ سارے ہتھیار ہمارے پاس، سارا بینک ہمارے پاس، ہم جسے چاہے قرضہ دے، جسے چاہے ہم نکما بنا دیں. سب یہ کھیل کھیل رہے ہیں پوری دنیا میں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب چیزوں کے مالک ہو گئے. اگر تم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہو تو پھر ایک ہی چیز میں پوچھ رہا ہوں، تم اپنے موت کے مالک بن کے دکھا دو. جب موت آنے لگ جائے تو اس کو ٹال کر کے دکھا دو. میاں مہینے 2 مہینے کی بات نہیں، 1 منٹ ٹال کر کے دکھا دو. نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے. تو پھر سمجھ جاؤ کہ جس کا اپنی ہی جان پر کنٹرول نہیں ہے وہ پوری کائنات کا کنٹرول کیا سنبھال سکتے ہیں. پوری کائنات کی ملکیت صرف اللہ رب العزت کے دستے قدرت چل رہا ہے. اگر ایسا لگتا ہے تو چلے میں دوسری چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہوں. اگر تم جب دنیا بہت قبضہ کر چکے ہو، ورلڈ بینک ان کے پاس، پوری دنیا میں کب بیماری پھیلانا ان کے پاس، ساری چیزیں شڑینتر رچنا ان کے پاس، سب کچھ ہے. پھر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم سب چیزوں کے مالک ہیں، تو پھر میں سوال کرتا ہوں ذرا سورج کو جو ہے دوسری کسی سمت سے نکال کر کے دکھا دو. یہ روزانہ ایسٹ ویسٹ کیوں کرتا ہے سورج؟ پورب سے نکلا پچھم میں ڈوبا. کبھی تم ساؤتھ نارتھ بھی تو کر دو، اس کو کبھی کر دو. یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ذرا چاند کو دن میں لا کر کے دکھا دو، اس کو دوپہر میں طلوع کروا دو تاکہ سورج اور چاند دونوں ایک ساتھ آ جائے. نہیں کر سکو گے، تمہاری کسی کی طاقت نہیں ہے. پوری دنیا مل کر کے اپنی مشینری کا استعمال کر لے، ہائی پاور کی ٹیکنالوجی استعمال کر لے. یہ نظام قدرت ہے جو چند چیزوں کے اوپر اللہ نے کسی کو کنٹرول نہیں دیا، وہ تم نہیں کر سکو گے. یہ چند چیزوں پر اگر تم حکومت کر لے جاتے ہو تو یہ انسان کیا ہے، یہ بھولا ہے، بہت جلدی بھولتا بھی ہے، اپنی حیثیت کو بھی بھول جاتا ہے. اکثر
جب اس کے اندر طاقت و قوت بڑھنے لگ جاتی ہے تو بعض اوقات تو ایسے ہے کہ خدائی کا بھی دعویٰ کر بیٹھتا ہے، جیسے فرعون۔ اس وجہ سے میرے عزیزو یہ آیت کریمہ بار بار پڑھتے رہو، ہم چاہے کسی بھی بلندی تک پہنچ جائیں، کہیں تک بھی جائیں، اس بات کا یقین ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہے۔ زمینوں میں اور آسمان میں دو چیزوں کا ذکر آیا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمان میں۔ تو زمین ایک تو یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر، اور باقی جو زمینوں کا کہا گیا ہے اور بھی جگہ پر، وہ کتنی زمینیں ہیں اندر اور اس کی تہ کہاں تک ہے وہ تو ہم کو معلوم نہیں، اور اس کے اندر کیا کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور آسمان یہ دھوئیں کا نام نہیں ہے، یہ بادل ہے، آسمان یہ بادل ہے جو نظر آ رہا ہے۔ آسمان تو اس سے کئی گنا اوپر زیادہ ہے، بہت زیادہ اوپر۔ اب اس آسمان کے اوپر اور کتنے آسمان ہیں یہ بھی ہم کو نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے، جتنا ہمیں ملا ہے، اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے آسمان میں اور کیا کیا ہے زمینوں میں۔ اور آج کوئی ایک بلڈنگ بنا کر کے یا ایک حکومت کا تخت لے کر کے یہ اگر سمجھے کہ میں بہت بڑا مالک ہو گیا، تو ابھی ہم اسے دکھاتے ہیں کہ اور زمینوں میں کیا کیا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی۔ ہاں، یہ اتنا ہی نہیں ہے جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، اور بہت کچھ ہے، اور وہاں تک کی تمہیں قدرت دی بھی نہیں گئی ہے، وہاں تک کی تمہیں ملکیت دی بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ چاند تک پہنچنے کے دعوے تو ہوئے، لیکن ابھی تک وہی کنفیوژن میں ہے ساری دنیا میں، گئے بھی تھے کہ نہیں گئے تھے۔ ابھی اس پر ہی بحثیں بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، اس کلام سے، لیکن وہاں تک بھی پہنچ بھی گئے تب بھی سن لو جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر ہی خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔